السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 29۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا ایہا الذین، وہ لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو، ان اگر تتقو، تم ڈر جاؤ، اللہ سے، یجعل، وہ بنا دے گا، لکم، تمہارے لیے، فرقانا، فرق کرنے والی دلیل، ویکفر، اور وہ مٹا دے گا، عنکم، تم سے، سیئاتکم، تمہارے گناہوں کو، ویغفر لکم، اور وہ مغفرت کرے گا تمہارے لیے، واللہ، اور اللہ، ذو الفضل العظیم، بہت بڑے فضل والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ سے ڈر جاؤ، یجعل لکم فرقانا، وہ تمہارے لیے فرق کرنے والی چیز بنا دے گا، ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم، اور وہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا تم سے اور تمہاری مغفرت کرے گا، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے، وہ تمہارے لیے فرقان بنا دے گا۔ فرقان کسے کہتے ہیں؟ فرقان کے معنی میں سے ایک معنی ہے حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت۔ اگر تم تقوی اختیار کرو گے، اللہ سے ڈرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی صفات عطا کرے گا، ایسی خوبیاں عطا کرے گا کہ جس کی بنیاد پر تم حق اور باطل میں فرق کر جاؤ گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، باوجود آپ کے پاس یہ نعمت موجود تھی، لیکن آپ اللہ سے پھر بھی مانگا کرتے تھے۔ آپ کہا کرتے تھے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہ ہمیں حق حق کر کے دکھا اور اس کو ماننے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں باطل باطل بنا کر دکھا اور ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ حق اور باطل میں سے حق کو پہچان لینا اور باطل کو پہچان کر سائڈ پہ کر دینا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر جتنے لوگ گمراہ ہیں، ان کے اندر فرقان نہیں ہے، ان کے پاس فرقان نہیں ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اور جتنے لوگ صراط مستقیم پر ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے فرقان عطا کر رکھی ہے۔ فرقان کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی توفیق، بصیرت، اللہ کی مدد، وہ علم اور وہ خوبیاں جس کی بنا پر انسان دو رستوں میں سے درست رستے کو منتخب کر لیتا ہے۔ یہ شرک ہے جس کے اوپر اولیاء کی محبت کا لیبل لگا ہوا ہے، جس کے اوپر عشق نبی کا لیبل لگا ہوا ہے، جس کے اوپر جو ہے نا وہ سنی ہونے کا لیبل لگا ہوا ہے۔ جناب یہ عشق مصطفیٰ ہے، یہ اولیاء کی محبت ہے، یہ پیروں فقیروں کا ماننا ہے، حقیقت کے اندر وہ شرک کا دوسرا نام ہے۔ اور دوسری طرف توحید ہے کہ جس کو گستاخی، بے ادبی، اولیاء کے منکر، نبیوں کے گستاخ، اس طرح کے لیبل اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ اب جو مومن ہے نا، جس کے پاس فرقان ہے، وہ دونوں کو دیکھ کے ان میں سے پہچان جائے گا کہ حق کیا ہے۔ ایک طرف سنت ہے اور ایک طرف بدعت ہے۔ بدعت کے اوپر بڑے بڑے زبردست لیبل لگے ہوئے ہیں، نبی کی محبت کے لیبل، اور جناب فلاں فلاں لیبل، اور دوسری طرف جو ہے وہ طرح طرح کی تہمتیں ہیں، لیکن جس کے پاس فرقان ہے وہ دونوں کو دیکھ کے سمجھ جاتا ہے کہ اس میں سے حق یہ ہے اور باطل یہ ہے۔
یہ اللہ کی بہت، وگرنہ اکثر لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، جی ہم کس کی مانیں، وہ کچھ کہتے ہیں، وہ کچھ کہتے ہیں، وہ مولوی کچھ کہتا ہے، یہ مولوی کچھ کہتا ہے، ہم کدھر جائیں؟ حقیقت میں علماء کا قصور نہیں ہے، علماء کا قصور تو جو ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن اس بندے کے پاس فرقان نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس فرقان ہوتی نا تو یہ حق اور باطل میں فرق کر جاتا۔ بس جب کبھی ہمیں بھی یہ بات سمجھ نہ آتی ہو کسی مسئلہ میں، اس میں سے کس کو مانوں اور کس کو نہ مانوں، تو پھر ہم بھی یہ بات سمجھ لیں کہ ہمارے پاس بھی کامل فرقان نہیں ہے۔ کامل فرقان یہ ہے کہ پوری طرح اللہ تعالیٰ آپ کو ہر مسئلے میں، ہر موڑ پر جہاں آپ کو ضرورت پڑے، اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھا دے کہ یہ رستہ سیدھا ہے، یہ رستہ ٹیڑھا ہے۔ اس کو فرقان کہتے ہیں۔ یہ ملتی کیسے ہے؟ یہ کہاں سے ملتی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ کیسے دیتا ہے؟ ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈر جاؤ۔ اللہ سے ڈرنا، نیکی تقوی اپنے اندر پیدا کرنا، اس سے فرقان ملتی ہے۔ اگر کسی بندے کے اندر نیکی تقوی نہیں ہے، اس کو یہ چیز نہیں مل سکتی۔ اور یقین مانے یہ بات حقیقت ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ، اس کی چند مثالیں عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ تھی زینب بنت جہش، ان کے بارے میں کہا تھا کہ جب عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگی تو زینب جو تھی نا، یہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ان کا کچھ سوکن پن تھا، تو انہوں نے اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا تھا نا کہ تو عائشہ کے بارے میں کیا کہتی ہے، کیونکہ تو سوکن ہے، کوئی بات بتا، تو یہ کہنے لگی کہ میں اپنی کان اور اپنی زبان کی حفاظت کروں۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ بعد میں کہا کرتی تھی کہ میرے بارے میں یہ نہیں بولی، حالانکہ اس کی بہن اللہ کے نبی کی سالی وہ بول پڑی اپنی بہن کی وجہ سے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس نے کہہ دیا کہ یہ ایسی ہے، بعد میں ان کو 80 کوڑے سزا لگی، لیکن جس کی اصل مسئلہ تھا وہ نہیں بولی۔ کیوں نہیں بولی؟ اس نے کہا کہ میں اپنی زبان اور اپنے کانوں کی حفاظت کروں گی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان کے بارے میں یہ کہا تھا کہ اللہ نے اس کو اس کی نیکی تقوی کی وجہ سے بچایا۔ تقوی تھا، اللہ تعالیٰ نے ایسی بات زبان پر نہیں آنے دی کہ جو بعد میں ذلت اور رسوائی کا باعث بنتی۔ جب انسان کے پاس تقوی ہو نا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے کاموں سے بچایا جاتا جو بعد میں اس کے لیے ذلت کا باعث ہوتے ہیں۔ اللہ اس کو ایسی باتوں سے بچایا جاتا جو بعد میں اس کے لیے ناکامی کا باعث ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ایسے رستے پر چلنے سے بچا دیتا ہے جو رستہ آخرت میں اس کے لیے تباہی کا باعث ہوتا ہے۔ اللہ اپنے متقی بندوں کو ضائع نہیں ہونے دیتا، اللہ ان کے اندر فرقان پیدا کر دیتا، وہ دور اندیش ہوتے ہیں، اس کے پاس ایک بصیرت آ جاتی ہے، اس بصیرت کی بنیاد پر وہ بڑے اچھے فیصلے کر دیتا ہے۔ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ دانا آدمی ہے، بڑی دور کی باتیں کرتا ہے۔ یہ سب تقوی کے کمالات ہیں۔ جس میں اللہ کا ڈر آ جائے وہ اس بندے کو یہ سب نعمتیں اللہ کی مل جاتی ہیں۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، دوسرا فائدہ تقوی کا، اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جس کے اندر تقوی ہو اس کے گناہ معاف۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہاری مغفرت کرے گا۔ گناہوں کا مٹانا یعنی کہ اللہ تعالیٰ بالکل اس کو ختم کر دے گا، اس کی جگہ پر نیکیاں۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور مغفرت یعنی اس کی جگہ پر درجات کی بلندی۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔